معاشی ذمہ داری۔ ایمانداروں کو اس دنیا میں متحرک گواہ بننے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ بائبل کے کام کی اخلاقیات پر عمل کریں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب تموتیہ تھسلنیکیوں کو چیک کرنے سے واپس آیا اور پولس کے پاس آیا، اور پولس پہلے ہی کرنتھس میں تھا اور سیلاس شاید وہاں تھا، اس نے اطلاع دی اور کہا پولس وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن انہیں ایک مسئلہ درپیش ہے، کچھ اخلاقی مسائل ہیں جن سے وہ نمٹ رہے ہیں، اور وہ ترقی کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک وہاں نہیں ہیں اور انہیں مدد اور نصیحت کی ضرورت ہے۔ لیکن پولس ایک اور مسئلہ ہے، ان میں سے کچھ کام کی اخلاقیات کے بارے میں ایک مسخ شدہ نظریہ رکھتے ہیں، اور اس طرح اس نے واضح طور پر اس کی اطلاع دی اور مجھے پولس کا جواب دینے کا طریقہ پسند ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس بات میں جواب دی اور نشاندہی کی کہ وہ جو ترقی کر رہے ہیں اس کے لیے وہ کتنے شکر گزار ہیں، اور اس لیے یہاں آپ کا اسبات ہے تسلنیکیوں 4 باب اور 9ویں آیت کے بارے میں۔ ویسے وہاں برادرانہ محبت کی یونانی لفظ فلیدلفیہ ہے، اور اس یونانی لفظ کا ایک حصہ فیلا ہے جو فلیو سے نکلا ہے، اور ڈیلفیا بھائی یا ایڈلی فوس کے بنیادی لفظ سے نکلتا ہے، جمع یہ ایڈلی فوئے ہے۔ جب آپ دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس فلیڈیلفیا بھائی چارہ ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ کہتا ہے مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو، اور اس لیے ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں، اور اسی لیے پولس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تو میرے عزیزو، اور واقعی بہت مثبت تھا جب وہ ایک دوسرے سے ان کی محبت کے بارے میں بات کرتا اور تمام مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے۔ یہ کلیسیا ایک محبت کرنے والا فیاض کلیسیا بن گئی، اور در حقیقت جب پولس نے دوسرے کرنتھیوں میں لکھا تو اس نے اس کلیسیا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اب ایسا ہوا، ظاہر ہے بعد میں جب وہ اپنے ایمان میں بڑھتے، جب پولس نے دوسرے کرنتھیوں میں لکھا جو کہ بعد میں کچھ عرصہ بعد پہلا تسلنیکیوں میں ملتا ہے، لیکن غور کریں کہ جب اس نے کرنتھیوں کو لکھا تو اس نے کیا کہا؟ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے۔ تسلنیکیوں کا چرچ کہاں تھا؟ یہ مقدونیہ میں تھا۔ فلپی کی کلیسیا کہاں تھی؟ یہ مقدونیہ میں تھی۔ بیریے کا چرچ کہاں تھا؟ یہ مقدونیہ میں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ تسلنیکیوں کی کلیسیا اس وقت انتہائی مثبت بیان میں شامل تھی، اور پولس رسول نے کہا مصیبت کی وجہ سے آنے والی ایک سخت آزمائش کے دوران ان کی بے پناہ خوشی اور ان کی انتہائی غربت ان کی طرف سے سخاوت کی دولت سے بہہ گئی، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ سخاوت کیسی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ دیا جو ان سے ہو سکتا تھا، جو ان کے بس میں تھا، اس سے کچھ زیادہ ہی دیا، اور انہوں نے سخاوت سے دیا، جبکہ ان کو کسی نے ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ہم سے بار بار التجا کی کہ خدا کے لوگوں کی یہی سخاوت کی خدمت میں انہیں بھی حصہ لینے کا موقع دیا جائے، اور انہوں نے اس طریقے سے دیا جس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے رقم دینے سے پہلے خود اپنے آپ کو ہمیں اور خداوند کو دے دیا، اور یہی خدا کی مرضی تھی۔ تو وہ ایک بہت سخی کلیسیا تھی، لیکن گرجا گھر کے اندر ابھی بھی کچھ ایسے تھے جو وقت کے اس خاص موڑ پر تھے، جنہیں ایک سنگین مسئلہ تھا، اور یوں پولس اس مسئلے کو حل کرتا ہے، انہیں مثبت رائے دینے کے بعد یہ نصیحت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پولس جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ تھا۔ یہ مخصوص مسئلہ کیا تھا ہم یقینی طور پر نہیں جانتے، لیکن مختلف امکانات ہیں، اور میرے خیال میں ان امکانات میں سے ایک یہ ہے کہ پولس نے انہیں بہت واضح طور پر سکھایا تھا کہ یسوع دوبارہ آنے والا ہے، اور وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو ان میں سے بعض نے اپنی ناپختگی میں کہا کیوں کام، کیوں روزی کمائیں، ہم صرف انتظار کیوں نہیں کرتے اور خدا ہمارا خیال رکھے گا، یسوع بہرحال آ رہا ہے۔ یہ ایک امکان ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ بت پرستی سے تبدیل ہوئے تھے۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھیں گے کہ اگلے پیراگراف میں ان کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ مسیح کے دوبارہ آنے سے پہلے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں اگلے اصول میں بات کریں گے، لیکن وہ الجھ گئے، اور اس لیے ان میں سے کچھ نے اپنی اقلیت میں صرف اتنا کہا ہوگا کیوں کام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی میزوں پر کھانا کہاں سے لائیں گے، تو وہ دوسرے لوگوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پولس رسول کہتا ہے ایسا مت کرو، اور ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ وہ محض غیر ذمہ دارانہ تھے۔ یہ مسیحیت کی ایک عظیم چیز ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، اور ہم صرف ایک بڑا
خوش کن خاندان ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا خیال رکھو گے، جو کہ انتہائی خود غرضانہ نقطہ نظر ہے۔ یہ ایک امکان ہے۔ ایک اور امکان، وہ صرف سست تھے۔ یہ کچھ مسیحیوں کی خصوصیت ظاہر کرتا ہے۔ پولس نے کہا نہیں، یہ غلط ہے۔ در حقیقت جب اس نے دوسرا خط لکھا تب بھی ان میں ایک مسئلہ تھا، کیونکہ غور کریں کہ اس نے کیا کہا، در حقیقت اور جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو ہم نے یہ اصول دیے تھے کہ اگر کوئی شخص کام نہ کرے تو وہ کھانا بھی نہ کھائے، اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے جب ہم نے آپ کو صحیح وقت سے سکھایا، بالکل آغاز ہم نے آپ کو حکم دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کام نہ کرے تو وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ یہ ایک خوبصورت مضبوط بیان ہے، لیکن یہ واقعی خدا کی مرضی ہے۔ اب وہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے جن کی شدید ضرورت ہے، جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو غربت میں ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، یہ سب کچھ۔ وہ یہاں جس چیز سے نمٹ رہا ہے وہ سستی ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے جو دوسرے لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور فرمایا اگر تم کام نہیں کرتے تو نہیں کھاؤ۔ اب یہ کوئی ایسی سخت چیز نہیں تھی جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لکیر کھینچنی ہوگی، کیونکہ آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، آپ انہیں فعال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہیں۔ در حقیقت جب پولس نے افسیوں کو لکھا تو اس نے کہا اب چوری مت کرو بلکہ کمائیں تاکہ آپ چوری کرنے کے بجائے دے سکیں۔ وہ اسے بہت واضح کرتا ہے۔ تو یہ افسیوں کے درمیان بھی ایک مسئلہ تھا، چنانچہ وہ آگے کہتا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے فرض کیا تھا کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ سست ہیں۔ ایسے لوگ کام نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسروں کی زندگیوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ یہ بہت کچھ کہتا ہے۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایسے لوگوں کو حکم اور نصیحت کرتے ہیں کہ وہ خاموشی سے کام کریں اور اپنی ضروریات پوری کریں، دوسرے مسیحیوں کی سخاوت اور مہربانی سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ بدقسمتی سے ایک پادری کے طور پر میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ وہاں مسیح بھی رہے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں صدیوں کے دوران میں تجربے سے نہیں جانتا، لیکن میں کئی سالوں سے ایک پادری ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ گرجا گھر میں ہمیں حقیقی ضرورت کا انتہائی حساس انداز میں جائزہ لینے کی پالیسی مرتب کرنی ہوگی، اور یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اور پھر بھی یہ ایک گرجا گھر کے لیے خدا کی مرضی میں ہونے کی ضرورت ہے جو سوال یہاں اٹھایا جاتا ہے، اور میں واقعی اس کے عملی پہلوؤں پر پہلے ہی توجہ دے رہا ہوں، لیکن یہ اس ثقافت کے اندر زیادہ مخصوص ہے جسے مادی طور پر برکت حاصل ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ یہ ہے ہم مسیحیوں کو معاشی طور پر ذمہ دار بننے اور پھر بھی مادیت پسند نہ بننے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے، اور مجھے ایک ایشیائی ملک میں خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایشیا ایک بہت ہی خوشحال ملک، اور ایک سوال جو پادریوں نے کانفرنسوں میں اٹھایا جو میں کر رہا تھا، ہم لوگوں کو اپنی ثقافت میں مادیت پسند بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور یہ ایک مادہ پرست معاشرے میں ایک مسئلہ ہے۔ ہم اپنی ثقافت میں اس کا سامنا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ ہم چاہتے ہیں۔ بس یہی انسانی فطرت ہے۔ عملی طور پر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، میرا مطلب ہے آپ اسے کسی بھی مادی ثقافت میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ضرورت مند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اور ان کے پاس جتنا زیادہ ہے عام طور پر وہ اتنا ہی چاہتے ہیں۔ اب ہماری ثقافت میں بھی کچھ بہت سخی لوگ ہیں جو ماننے والے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں حقیقت یہ ہے کہ مسیحیوں کے طور پر بھی ہم سب میں ایک رجحان ہے۔ ہمارے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اب مسیحیوں کے لیے ہمیں مخالف سمت میں جانا چاہیے، اور بہت سارے مسیحی ہیں، خدا کی تعریف ہو، جو فیاض ہیں اور سخاوت مقدار پر مبنی نہیں ہے۔ یہ اس پر مبنی ہے جو ہمیں بانٹنا ہے، اور ہم اپنے پاس موجود بہت کم کے ساتھ بہت سخی ہو سکتی ہیں، اور خدا نے اسے عزت بخشی۔ مثال کے طور پر بیوہ نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ وہ فریسیوں سے زیادہ سخی تھی جس کے پاس 1 ٹن پیسہ تھا۔ خدا سخاوت کا اندازہ اس طرح کرتا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ثقافت میں، ہماری مسیحی ثقافت میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اصل میں جتنا زیادہ ہے پھر بھی وہ اسے اپنے لیے رکھنے کا لالچ کرتے ہیں، اور جب آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو یہ دلچسپ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ایک مسیحی ہیں جو 10% دیتا ہے، جو میری بیوی اور میں کرتے ہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ نئے عہد نامے میں ایک مطلق حکم ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہترین نقطہ آغاز ہے، اور ہم نے اپنی خادمانہ زندگیوں میں، اپنی شادی شدہ زندگیوں میں ان تمام سالوں کے لیے اس پر عمل کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ زیادہ کریں گے، ظاہر ہے 10% بڑھے گا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ یہ 10% نہیں ہونا چاہیے، جو بڑھتا ہے یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی متناسب نوعیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں 10% سے باہر جاتا ہے اور یہ رقم میں اضافہ کرتا ہے، نہ صرف 10% کی بنیاد پر بلکہ سخاوت پر، جس میں ہم اپنی ثقافت میں رہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اور آج میں ان مسیحیوں کو جانتا ہوں جو 20% دیتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور وہ اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ میں مسیحیوں کو جانتا ہوں جو 30% دیتے ہیں، وہ اچھی طرح سے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہم میں سے کچھ لوگوں سے بہت زیادہ ہے جو اس زمرے یا اس جماعت میں نہیں ہیں۔ میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، میں انہیں برسوں سے جانتا ہوں، اور وہ اپنی آمدنی کا 50% دیتے ہیں اور وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ خدا نے ان کو نوازا، میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہی چیز ہمیں خادمانہ زندگی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ مسیح کے لیے لوگوں تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتی ہے، میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ مادیت پسند حالات میں اگر ہم محتاط نہیں ہیں، ہمارے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا ہی ہم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور خدا کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھیں، ایمانداروں کو اس دنیا میں متحرک گواہ بننے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ بائبل کے کام کی اخلاقیات پر عمل کریں۔ اور میں اس میں بائبل کے کام کی اخلاقیات کو شامل کر سکتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی کی تعمیر میں مدد کرنے کے لیے لوگ فیاض بنیں۔ یسوع نے اچھا کہا، تم سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو، اور یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جائیں گی۔ چیزوں کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ ہمیشہ یسوع کو ترجیح دینے کی بات ہے۔